حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل یہاں پر اول وقت نماز مغربین باجماعت ہوگی انشاءاللہ، اور 6 بجے مرحوم جن کے نام پہ سال ثواب فرمایا گیا ہے سجاد لاکھانی صاحب کے عزیز جن کا انتقال پاکستان میں ہوا ہے، ان کی سال ثواب میں لسٹ ہوگی، آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة لأهله واللعنة لأهلها أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم صلوات دینا اللهم صل علی قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں اس پر انہیں خود بھی عمل کرنا ہے۔ آج اتفاق سے 9 بجے مجھے ختم بھی کرنا تھا بلکہ کرنا ہے، لیکن آج کی کافی دعا میں دیر ہو گئی۔ آپ صلوات دیجیے محمد علیہ آیت کے ذریعے میں آپ کو طویل بات نہیں چھوڑوں گا، لیکن چونکہ جو مہینہ ہوتا ہے جس امام کی ولادت کا، اس کا تذکرہ تقریباً چلتے رہنا چاہیے اور وہ تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے اور آدمی سنتا رہے، کیونکہ یہ مہینہ ہوا ہے جس میں ہمارے 8ویں امام کی ولادت کی خاص مخصوصی اور آپ کی ولادت کا یہ مہینہ، جیسا میں نے جمعرات کو بھی تھوڑا سا پچھلی جمعرات عرض کیا آپ کے لیے کہ آپ کو اگر عجم کا نبی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ عجم میں جتنی چیزیں آئی ہیں یعنی عرب سے یہ پہلا امام ہے، بلکہ ایک ہی امام وہ ہے ہمارا کہ جو عجم میں عرب سے عجم کی طرف آیا تھا اور جو سرزمین ایران اور مشہد مقدس میں دفن۔ اس کی جغرافیائی حیثیت آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی کہ مشہد کیا ہے اور کہاں پر ہے مشہد مقدس، اور صوبہ کیا ہے کس ملک میں وغیرہ دیر نہ ہوئے تفصیل میں۔ اور اس کے بعد یوں تو عراق بھی عرب نہیں ہے بلکہ عجم، عراق اور مصر یہ بھی، لیکن یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، تاریخ کی بات یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو اسلام سے پہلے عرب نہیں تھے بلکہ وہاں دوسرا کلچر دوسری زبان تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد وہ عرب ہو گئے ہیں۔ تو ہسٹری کے اعتبار سے عراق اسلام کے آنے کے بعد عرب ہوا ہے۔ مصر وہاں کی ہیبرو زبان تھی، وہاں کے پر فرعون تھا، آپ جانتے ہیں، وہاں پر جناب موسیٰ آئے تھے، اب عبرانی بولی جاتی تھی، لیکن یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اسلام کے بعد یہ اب عربی ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہ تفصیل آپ کے سامنے کوئی تحقیق کے ساتھ عرض نہیں کرنا ہے، نہ تاریخ کی گہرائی میں جانا، لیکن وہ ہمارا وہ امام اور ہمارے اس امام کے پورے کا کارنامہ، یعنی اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام نے جو علم دیا تھا، یعنی جو جعفری علم کہا جاتا ہے، اس کے بعد 7ویں امام کی مسلسل زندگی قید خانے میں گزری، اور اس کے بعد یہ 8ویں امام کو موقع ملا جب میں آنے کے بعد اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ وہاں پر آ کے آپ نے تبلیغات کی اور دنیا میں اپنے دین کو پھیلایا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ سلسلہ تقریباً منقطع ہوتا رہا۔ یہ میں نے کہا کہ یہ سب ہماری مذہب کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ اگر آپ تعلق ہماری کیا عجیب بات ہے کہ جس کو دیکھو ہماری قوم میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو ملک کے اعتبار سے کہہ لیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں ہندوستان والے ایسے ہوتے ہیں، ہندوستانیوں کی عادت ہندوستان کو برا لگ جائے گا۔ اب پنجاب والوں کو یہ کہتے ہیں پنجابی ایسے ہوتے ہیں، جتنے پنجابی بیٹھے ہوں گے سب کو برا لگ جائے گا۔ سندھ کے رہنے والوں کو بھی سندھی ایسے ہوتے ہیں، ہر ایک کو برا لگ جائے گا۔ لیکن اگر یہ سب کہتے نظر آتے ہماری قوم ایسی ہے، ہماری قوم میں یہ نہیں ہے، ہماری قوم میں ہماری قوم کوئی آسمان سے تھوڑی اترتی ہے، انہی صوبے انہی ممالک کے رہنے والی ہے۔ لیکن جب صوبوں کی بات آتی ہے تو کوئی آدمی اس کے اوپر برداشت نہیں کرتا، اور جب قوم کی بات آتی ہے تو ہر آدمی برا کہتا ہے۔ یعنی غیر منطقی اور ان لاجیکل بات جسے کہہ لیجیے، باتیں کرنے کا ہمارا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ تب خیر میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میری مختصر پڑھنے کی عادت ہو، اور میں مختصر نہیں، میں طویل نہیں پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ اسے سمجھانا پڑتا ہے یہ مجبوری ہے، تو آپ کی بھی مختصر اور جلدی سمجھنے کی عادت ہو۔ صلوات بھیجیے آپ مختصر طریقے سے سمجھ جائے، اس لیے کہ خیر بہرحال تو اب یہ امام نے وہاں شروع کیا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ یعنی غیبت کبریٰ 256 ہجری میں ہوئی ہے، جو 256 نہیں ہمارے امام زمانہ کا وہ سلسلہ، اور اس کے پہلے 8ویں امام کا آپ دور تو وہ کافی دور پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 700 سال تک وہ کیفیت نہیں رہی، بلکہ مختلف حکومتیں آتی رہیں، ایران کا بھی وہی حال رہا، عرب کا بھی وہی حال رہا، مختلف حکومتیں مختلف انداز کی آتی رہیں، اور ایران میں کوئی شیعت کا اتنا چرچا 1000 ہجری تک نہیں رہا۔ لیکن جب 1000 ہجری عیسوی نہیں، یعنی ہجری دیکھیے کون سے ہجری 1419 ہجری کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کا 1 مہینہ اور باقی ہے، جب وہ سلسلہ آیا تو ایران میں ایک بادشاہ جس کا نام ہے شاہ عباس صفوی، اس نے 1000 ہجری میں
شاہ عباس صفوی نے اس کا سلسلہ شروع کیا، یعنی شیعت کو زیادہ فروغ دینا شروع کیا، اور امام علیہ السلام کے روضے کے اوپر وہ پیدل گیا اصفہان سے وہاں تک 28 دن کے اندر، اور جانے کے بعد اس نے وہاں پر منت مانی تھی، اس منت کے ماتحت اس نے وہاں پر مجاوری کرنا شروع کی، جھاڑو دینا شروع کیا۔ بادشاہ نے اپنا کئی مہینے تک جسے کہیں پڑاؤ نہیں ڈال دیا، حتیٰ کہ سارے کام جتنے خادموں کے تھے وہ اس کے بعد ایران کے قانون بن گیا، بلکہ ایک قانون ہے آج بھی وہی کہ وہاں پر حکومت وہی کر سکتا ہے یا وہاں کا بادشاہ وہ ہوگا کہ جو کہ 8ویں امام کے روزے کا خادم ہوگا۔ یہ وہاں کے اساسی بیسک قانون میں وہاں تک لکھا ہوا تھا، بلکہ لکھا ہوا ہے آج بھی ایران کے قانون میں۔ تو اس کے بعد اسی لیے جتنے ہی بادشاہ ایران کے رہے شاہ عباس صفوی کے بعد، خصوصاً اس کے پہلے کی مجھے اطلاع نہیں ہے، جتنے ہی بادشاہ رہے ان کو باقاعدہ 8ویں امام کے فرض سے مہینے میں تنخواہ ملتی تھی، اور وہ سال میں ایک بار آ کر وہاں پر جھاڑو دینا اور صاف کرنا اور جھاڑو کشی کرنا اور روزے کی صفائی آ کر کیا کرتے تھے تاکہ وہ محنت کا پیسہ اپنا وصول کر سکیں۔ ان کو تنخواہ ملتی تھی کہ یہ اس کے خادم ہے، یعنی جو ان کا خادم ہوگا وہ وہاں کا حاکم ہوگا۔ اسی چونکہ اس بادشاہ نے اس خدمت سے انکار کر دیا تھا، اس لیے الحمدللہ اس کو ہٹنا پڑا۔ تو یہ تاریخ ہے۔ تو شاہ عباس صفوی نے تقریباً 1008 کے اندر، یعنی 1008 ہجری کے اندر اس روزے کی تعمیر کرائی، پھر سے جو آج آپ روزہ دیکھ۔ اور سب سے پہلے اسی بادشاہ نے اہل بیت کے ذکر کو عام کرنا شروع کیا۔ اہل بیت کا ذکر ہر جگہ سے عام ہو رہا تھا، لیکن حکومتی لیول کے اوپر زور اس لیے جتنی حکومتیں تھیں بنی امیہ بنی عباس یہ وہ سب تقریباً خلاف تھی۔ تو اس شاہ عباس صفوی جن کی نسل کے اکثر صفوی لوگ اپنے آگے صفوی لکھتے ہیں، وہ اسی کی مناسبت سے لکھتے ہیں شاہ عباس صفوی کی مناسبت۔ تو 1000 یعنی تقریباً آج 1420 ہے، تو تقریباً آسملی 400 سال، یعنی اتنے دن کے 400 سال صرف ہوئے۔ تو اس نے باقاعدہ شروع کیا، اور اذانوں کے اندر اور ہر جگہ مولا کائنات کا ذکر تو تھا، لیکن بآواز بلند ہر جگہ اس کے دور سے اس شیعت باقاعدہ ایک حکومت کے انداز سے شروع۔ اس کے بعد ایران میں سلسلہ شیعت کا جو آپ کے سامنے ہے، مختصر بہت شارٹ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ اس طریقے سے یعنی ہم شیعت کا کی ابتدا ہوئی، اور شیعت کا آغاز تو نہیں کہہ سکتے، دنیا کے اندر شیعت اور پھیلتی چلی گئی، اور ایران کے اندر آپ جو یہ آج 90% 95% شیعہ دکھائی دیتے ہیں، انہیں سب ان تمام کڑیوں میں سے جو کڑیاں ہیں 8ویں امام کی، تو اسی کڑی کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے۔ تو اس نے پیدل سفر کیا تھا وہاں تک کا، اور اس کے بعد فروغ ہوتا گیا، اور بہرحال ایران اور وہاں کے بعد پھر قانون یہ بھی تھا کہ 5 علماء جو ہے وہاں کے قانون کو دیکھیں گے اور پرکھ لیں گے تو وہاں قانون کو نافذ۔ تو یہ شیعت وہاں سے شروع ہوئی، یعنی ایک امام عجم میں آیا تو اس کا اتنا اثر تھا جو پھر ایران کے ذریعے سے ہوا افغانستان، اور وہاں کی افغانستان کی سرحد کیونکہ ہندوستان سے ملتی ہے، یعنی جو آج پاکستان سے ملتی ہے وہ بہرحال پارٹی سے پہلے ہندوستان سے ملا کرتی تھی۔ تو پھر وہاں سے اس طریقے سے ہمارے ہندوستان یا پاکستان جو آپ کہیں دونوں کو ملا کے ایک ہی ملک تھا اس وقت، تو وہاں تک اس کا سلسلہ چلا جو ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے اب یہ الگ بات ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحیح اسلام ہی ایران میں شیعت کے بعد شروع ہوا۔ اس کے پہلے اسلام صحیح طریقے سے سب کے سامنے نہیں تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ اسی لیے وہ الفاظ جو دنیا میں حکومت تو بنی امیہ بنی عباس کی بہت دن تک رہی، جو عرب تھے اور عربی بولتے تھے، لیکن ان کے الفاظ غیر مسلم عوام کے اندر غلط بنے گا، غیر عرب عوام کے اندر ان کے الفاظ رائج نہیں ہو سکے، ان کے الفاظ رائج نہیں ہو سکے، بلکہ جو الفاظ رائج ہوئے پورے عالم اسلام میں، شیعت میں نہیں۔ اسی سے میں نے کہتا ہوں کہ ایران صرف شیعت کی بنیاد نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد ہے، کہ جو وہاں سے جو الفاظ رائج ہوئے وہی اسلام میں پھیل گئے۔ مثلا پاک کا لفظ میں نے پڑھا نا، پاک کا لفظ آپ کے فلاں چیز پاک ہے، اب پاک کے معنی تو ہوتے کلین کے، یعنی یہ تو فارسی کا لفظ ہے، کوئی یہ شرعی لفظ تو ہے نہیں، شرعی لفظ ہے طہارت، لیکن آج پاک کے لفظ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز شرعی اعتبار سے پاک کی جائے، تمام اہل اسلام کے اندر ساری ہمارے اندر اتنا فارسی کا اثر اس حکومت کی بنا کے بعد پھیلا، یا نماز کا لفظ آ گیا، روزے کا لفظ آ گیا، یا خدا کا لفظ آ گیا۔ چونکہ اہل ایران جو تھے، اہل فارس جو تھے، وہ خدا کہا کرتے تھے کسے؟ اپنے بادشاہ کو، یا سب سے بڑے حاکم کو، سب سے بڑا طاقتور اسے خدا کہتے تھے، اپنے بادشاہ کو خداوند کہا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سب سے بڑا طاقتور سب بادشاہوں کا بادشاہ، تو انہوں نے اللہ کو خدا کہنا شروع کیا، جو اصل میں مالک یا ملک کا ترجمہ تھا۔ ملک بھی لفظ ہے نا اللہ کا لفظ، یعنی سب چیز کا مالک، یعنی سب سے بڑا بادشاہ، انہوں نے اللہ کو خدا کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ تمام مسلمانوں میں لفظ خدا رائج ہو گیا، جو رائج ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اب خدا حافظ نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ حافظ کہنے لگے ہیں لوگ، اس لیے وہی چونکہ وہ ایران پرشین لفظ تھا، اس اعتبار سے اللہ حافظ، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ تو پھر اس سے پہلے اللہ حافظ نہیں کہا لوگوں نے۔ اللہ حافظ تو اس وقت کہا کہ جس وقت جب ایران کا انقلاب زور پکڑتا گیا تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ خدا جو ہے وہ ایران کا اس سے پہلے نہیں یاد آیا۔ تو اس لیے نہیں کہ اہل فارس خدا کہتے ہیں یا آتش پرست خدا کہتے ہیں، چونکہ شیعہ خدا کہتے ہیں اس لیے اللہ حافظ ہو، اور جو خبر ہم نے کہا بھائی اگر اللہ حافظ وہاں سے تو نکال سکتے ہیں، لیکن لفظ پاکستان میں سے پاک کہاں لے کے جائیں گے؟
یہ تو پورا فارسی کا لفظ ہے، صلوات بھیجیں آپ بھاگ بھی فارسی کا لفظ ہے، اور تان بھی فارسی، گلستان گل کی جگہ، بوستان بو کی جگہ، یہ سب فارسی لفظ ہے، بھاگ بھی لفظ فارسی ہے، تان بھی افغانستان، سب پرشین کے پورے پورے الفاظ، جتنے بھی تان لگتا ہے سمجھے آپ، تان وہیں جا کے ٹوٹتی ہے. تو بہرحال تو مختصر یہ بات کہنی تھی کہ یہ وہاں سے یہ سب الفاظ تو اہل اسلام میں پورے یہ الفاظ رائج ہو گئے. اسی زبان ترکی زبان کا لفظ نماز کا لفظ آ گیا، یہ بھی لفظ صلاۃ ہے، ترکی زبان سے یہ سفر کرتے کرتے پوری تمام اہل اسلام کہنے لگے. تو معلوم ہے یہ اثر کس چیز کا، نہ جانے کتنے ایسے الفاظ ہیں. درگاہ کا لفظ آگے ایسا کہ جو شریعت کی بنیاد کے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان کا اوریجن قرآن ہے یا عربی ہے یا کوئی شرعی لفظ ہے، جبکہ وہ ترجمانی کرتے ہیں بتانے کے لیے ہیں اس کے شرع کے، یعنی قرآن و حدیث سے اس لفظ کا کوئی تعلق نہیں ہے، معنی کا ہو سکتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں دیندار، بھائی دیندار کا کیا مطلب؟ دیندار کا دین تو لفظ قرآن کا ہے، دار کا لفظ تھوڑی قرآن کا ہے، تو فارسی کا لفظ ہے دیندار، دار مان رکھنے والا. اس کا کوئی عربی سے لفظ نہیں، داشتہ مانے رکھنا. جیسے دلدار، دل کا رکھنے والا، عزادار، عزاداری کو برتنے والا، دیندار، دین کو برتنے والا، یہ سب الفاظ. درگاہ کا لفظ، درگاہ سے کوئی تعلق ہی نہیں عربی سے اس کا، کوئی نہ عربی قرآن. بھائی در کا مطلب در، پیور پرشین لفظ ہے جو اردو میں بھی آ گیا ہے. گاہ کے معنی جگہ، پیور پرشین لفظ ہے درگاہ، یعنی جس کے در پر لوگ آگے سجدہ کرے یا در کی جگہ. تو یہ تمام کے تمام نہ جانے کتنے الفاظ ایسے فارسی کے ہیں جو اہل پورے ہماری کیا نہیں پورے اہل اسلام میں رائج ہو گئے. اس کو تفصیل کے ساتھ. تو یہ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ حکومت نے صحیح اسلام شروع کیا. جب حکومت کی چیز کو لے کے چلتی ہے تب اس کے فوائد بہت بڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے حکومت کی اہمیت پر مجھے نہیں عرض کرنا ہے، تو میں جلدی سے اپنے آ جاؤں. تو اب 8ویں امام کا وہ سلسلہ اس زمانے کا کہ آپ مسجد میں آپ سنتے واقعہ کہ آپ نے بتایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ جو رسول کی بات تھی اس کو بیان نہیں پہنچا رہے تھے. اسی لیے جب آپ کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور جب آپ اس کے دامن میں خرمے رکھتے ہیں تو جب پلٹ کے مانگتا ہے مانگنے لگتا ہے، جب پلٹ کے وہ کہتا ہے اور تو امام کیا فرماتے ہیں؟ اس نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ رسول خدا آئے ہیں اور میرے دامن میں خرمے ڈال رہے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ اگر میرے جد نے تجھے خواب میں اس سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی اتنی ہی دیتا، میں بھی ایک بڑھا کے دیتا. تو اس کا مطلب ہمارے امام یہ بتا رہے تھے کہ جب اگر خرما زیادہ بھی دے دیتے تو کیا ہوتا، بتا دیتے. اس میں کیا کوئی غلط بات تو نہیں تھی. امام بتا دیتے کہ ٹھیک ہے میرے جج نے 17 اگر خرمے دیے تھے تو میں 34 دیتا ہوں، انہوں نے 17 دیے تو میں 34 دے دیتا ہوں. اور بتا دیتے کہ تم نے خواب میں یہ دیکھا تھا، نہیں کیا اتنی ہی دوں گا جو خواب میں دیکھا تھا. تو سوچئے کہ جو خرما جو خواب میں دیکھا تھا تعبیر کے وقت نہ ایک زیادہ دے نہ ایک کم دے، ویسے ہی پہنچا دے، ایسا امانتدار ہو تو شریعت کو خیانت کے ساتھ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ صلوات امام علیہ السلام پورا ایک سلسلہ وہاں سے چلتا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ہر چیز کا ہر اقدام کرنے سے پہلے کوئی بھی اگر آدمی خصوصاً جب کسی قوم میں اقدام کرے یا قومی پیمانے پر کوئی اقدام ہو تو اس کے ہر چیز کے ایک لفظ کا یا ایک چیز کا یا جو چیز اگر قوم میں رائج ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے. کبھی بری چیز کا بھی کوئی اچھا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کبھی اچھی چیز کا بھی برا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو جب تک اس کے پورے کی پوری تاریخ کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک یہ چیز کی اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح سے پہلے پوری تاریخ کو سمجھنا چاہیے پورا. اس کے کتنی بھی ایسی چیزیں ہیں اچھی یا بری کوئی بھی ہو، موقع نہیں میں میری گھڑی پر نگاہ ہے، آپ دونوں نگاہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ ایک آپ کی طرف ایک ادھر سروات بھیج دیں توجہ فرمائیے آپ نے. تو کسی بھی چیز کو قومی اقدام سے پہلے پوری اس کی تاریخ میں محرم آ رہا ہے اور اسی اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے ہر چیز پیش کرنی ہے. جس کو جو چاہتا ہے زبان سے اپنی کہہ دیتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا اور یہ کیا اور فلاں چیز کیا محرم میں یہ کیا چیز کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ہر چیز کے پہلے اس کا پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے اس معاشرے یا اس قوم یا اس گروہ یا اس گروپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جب تک اس کا آپ پس منظر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ سکتی. اور جو فرمایا بھائی ایک لڑکا یہاں سے گیا پاکستان گیا یا ہندوستان گیا، وہ انگریزی بول رہا ہے تو لوگ یہ سب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہندوستان میں بیٹھ کے خالی انگریزی بولتا ہے، اردو نہیں جانتا. پھر معلوم ہو جائے نہیں بھی اس کا دادا بھی امریکہ آ گئے تھے، باپ بھی امریکہ آ گئے تھے، اور بیچارہ 25-30 سال تک امریکہ ہی کے اندر رہا اور ایسی جگہ کے اوپر رہا کہ جہاں کوئی اسے اردو سکھانے والا نہیں تھا اور اردو کی دینی زبان تو ہے نہیں. جب بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تب معلوم ہوا کہ آدمی کو صحیح راستے پر پہنچتا ہے. یعنی کتنی ایسی باتیں ہزاروں مثالیں ہیں، میں نہیں دوں گا. ہر چیز اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا پڑتا ہے. تو انہی واقعات میں سے یہ بھی جیسا کہ آپ سنتے ہیں آج بھی وہ جگہ کچھ چیز اب خاص طور سے امام علیہ السلام کی ان امام کی تمام چیزیں تاریخی اعتبار سے حکومت نے محفوظ کرنی ہے.
مثلا وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں جب ہمارے امام علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک آدمی ہرنی کے بچے کو، ہرنی آتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہاں ڈیر کہتے ہیں نا، DEER۔ وہ ہرنی کے بچے کو لے کے گزر رہا تھا، اور جب گزر رہا تو اس کو شکار کرنے لے جا رہا تھا، شکار میں پکڑ کے پہلے سے، اب دیکھیے پکڑ ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اب یہ شکار کر کے گولی سے مار کے نہیں، پہلے شکار کا طریقہ یہ تھا کہ جال کے اندر کچھ لگا دیتے تھے اور اس میں جانور کو زندہ پھنسا دیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ زندہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا۔ اس نے جب امام علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے زبان بے زبانی میں کہا کہ مولا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دلوا دیں تو ایسا میں کر دوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں انہیں جا کے دودھ پلا کے آ جاؤں۔ امام علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے۔ وہ جگہ آج بھی ایران میں موجود ہے، وہاں لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ ایک حجرہ بنا ہوا ہے کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے ضمانت لی تھی، کہا تھا کہ یہ باقاعدہ وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، بولتے ہیں جو حضرات زیارت کے لیے گئے اور جو نہیں گئے پروردگار ہر ایک کو بار بار زیارت نصیب کرے، تو وہ جگہ آج موجود ہے۔ تو وہاں پر امام علیہ السلام جب اس نے کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دودھ پلا دیں، تو امام علیہ السلام نے اسے بلایا اور کہا کہ تو اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا زبان یہ بے زبان جانور ہے، اس کو میں چھوڑ دوں، مشکل سے میں نے شکار کیا ہے، یہ اگر چلا گیا تو اس کے بعد پھر میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ امام نے کہا اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، یعنی میں یہاں بیٹھا رہوں گا جب تک کہ واپس نہ آئے گی، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں گا، میں پورا اس کا جو کچھ بھی ہوگا ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ امام علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے اور اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ آپ واقعہ سنتے ہیں وہ ہرنی چلی گئی۔ جب وہ ہرنی چلی گئی تو اس نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی، آپ سنتے ہیں۔ تو وہیں پر جب ہرنی واپس آئی تھی، کیونکہ میں یہاں پہ اس لیے روکتا ہوں کہ بعد اس کے بعد مسائل تک پہنچ جائے گی، جب وہ ہرنی واپس آئی تھی تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ایک ٹھوکر لگائی تھی، کیونکہ وہاں کے لوگ جو تھے جب آئے اور دیکھا کہ آپ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ ہرنی آپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے چلی آ رہی ہے اور آنے کے بعد پیروں کو بوسہ دے رہی ہے، تو لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ مولا جب آپ کے پاس اتنا علم ہے اور جب آپ ایسا معجزہ دکھاتے ہیں، جب آپ ایسے صاحب معجزہ ہیں، تو ہم پانی کے لیے بہت پریشانی کو ایسی سبیل کر دیجیے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں ٹھوکر لگائی ایک پتھر کے پاس، جہاں سے آج بھی پوری تیزی کے ساتھ چشمہ ابلتا ہے اور چاروں طرف نالیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ پانی آج بھی نکلتا رہتا ہے۔ میں خود جا کر دیکھ کے فرمایا، اور جہاں پر آج بیٹھے تھے وہاں، جہاں پر آپ بیٹھے تھے وہاں آپ کے پتھروں پر قدم کے نشان ہو گئے تھے، وہ قدم کے آپ کے نشان، اور چاروں طرف لوگ جاتے ہیں اپنے ساتھ برتن وغیرہ لے کے اور اس کے اندر پانی لے کے آتے ہیں۔ آج بھی اتنی تیز پانی باقاعدہ مشین لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف نالیاں بنی ہیں دور تک، اور اس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، یعنی اس وقت سے لے کے آج تک 1200 ساڑھے 1200 سال ہو گئے، وہ چشمہ ویسے کا ویسے ہی جاری ہے۔ وہ کہا جاتا ہے مقام امام ضامن اور سامن، اسی واقعے کی بنا پر امام کو امام ضامن اور سامن کہا جاتا ہے، اسی واقعے کی بنا پر۔ ضامن کے معنی ضمانت لینا، سیکورٹی ہے نا، ذمہ داری لے لینا، اسے ضامن کہتے ہیں۔ اور سامن کے معنی عربی میں سمن کے معنی 8 کے ہوتے ہیں، یعنی سامن معنی 8واں، یعنی ایرتھ، سامن معنی ایرتھ یعنی 8واں، اس لیے آپ کو امام ضامن اور سامن کہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے 8ویں امام جنہوں نے ہرنی کی ضمانت لیا تھا۔ اس واقعے کی بنا پر آپ کو لوگ کہتے ہیں کون امام وہ جنہوں نے ضمانت لیا تھا جانور کی واپس آ گیا تھا، امام ضامن کی، اس بنا پر آپ کو امام ضامن کہا جانے لگا۔ تو چونکہ آپ نے ضمانت لی تھی اور وہ ہرنی واپس آئی تھی اور بعد میں آپ نے اس ہرنی کو آزاد کرایا تھا، اسی بنا پر جو ہمارے امام ضامن یہاں کے اوپر باندھا جاتا ہے، جسے آپ ضمانت کہتے ہیں، ضمانت مانے حوالے کرنا، اسی لیے اس امام ضامن کو امام ضامن کہا جاتا ہے۔ امام ضامن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی اس واقعے کے بعد لوگ اس طریقے سے پیسہ باندھتے تھے کہ ایک نشانی اور علامت کے طور سے کہ ہم نے تم کو امام ضامن کے حوالے کیا، یہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جس سے یہ امام ضامن ہمارے سامنے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے اور یہ کیا ہے، کہاں سے آگے، ہر چیز کو کہاں سے آگے، کوئی بات تھوڑی ہے، ہر چیز کو بتایا جائے، کہاں کوئی اپنے کو تو بتا نہیں سکتا شرم کے بارے کہ ہم کہاں سے آئے، صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم، کہاں سے آئے، بھائی کہاں سے آگے اس کو پتا چلے، آدمی تحقیق کرے کہ کہاں سے آئے۔ میں نے اس لیے جملہ نہیں کہا ممبر کے شان کے خلاف ہے، نہیں، احادیث میں یہ ہے کہ جب کوئی شیعہ علی کا نطفہ ٹھہرتا ہے تو اس کا فرشتے اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ شریعت میں پورا ایک باب ہے کہ محب علی جب اپنی ماں کے بطن میں اپنے باپ کے صلب سے منتقل ہوتا ہے تو پورا ایک چیپٹر ہے کہ کس طریقے سے اس کا ماں کے پیٹ میں باپ کے صلب سے منتقل ہو کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں یہ ہے کہ روز محشر ہر آدمی کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن شیعہ علی کا اللہ نے یہ شرف رکھا ہے، حدیث میں یہ ہے کہ ان کو ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ ان کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ صلوات بھیجیے، کیونکہ اللہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ ساتر العیوب ہے، چونکہ ایسا ہے نا کہ وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، اس لیے اس نے یہ اہتمام رکھا ہے اپنے تمام بندوں کے لیے کہ ان کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایک ساتھ کمپیوٹر کے
ऊपर गए तो उन्होंने कहा भाई कंप्यूटर क्या चीज़ है, कहने का आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब दे देगा। कंप्यूटर का आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब दे देगा। तो उन्होंने कंप्यूटर में ये सवाल किया कि मेरे बाप कहाँ है, तो उसने फौरन जवाब दिया कि आपके बाप जो है वो फला मुल्क के फला पार्क में टहल रहे हैं। उसने कहा तुम कैसी बात करते हो, मेरे बाप तो मर गए, कंप्यूटर तुम्हारा गलत है। उसने कहा सवाल आप जरा सा चेंज करके कीजिए कि मेरी माँ के शौहर कहाँ हैं। जब उन्होंने ये सवाल किया तो मिला मर गए। तवज्जो किया आपने। तो अल्लाह चूंकि सातुल वजूद, मालूम नहीं किसका कौन बाप, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए कहा नहीं, चूंकि मुझे अपने बंदों के ऐबों को छुपाना है, इसलिए मैं हर एक को उसकी माँ के नाम से पुकारूंगा। किसी मेरे बंदे का चाहे कोई भी बंदा हो, काफिर हो, मुशरिक हो, अभी उसका ऐब जाहिर न होने का। लेकिन शियानी का एहतराम क्या रखा है, काफिर को माँ के नाम से नहीं पुकारा जाएगा बल्कि उनको बाप के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए सबको मालूम होगा कि इसका बाप कौन है, लेकिन जिसकी ताहिर नस्ल होगी वही अली का दोस्त हो सकता है। और जो फरमाया तो बहरहाल तो ये एहतमाम उनके लिए होता है। और जो फरमाई जो अहले बैत के चाहने वाले होते हैं, आदमी की समझ जाए चीज, तो ये इमाम ज़ामिन का सिलसिला वहां से चला जो बांधी जाती है, सिर्फ एक निशानी के तौर से बांधता है, याद रहे, याद के लिए। याद क्यों होती है, कनेक्शन क्यों होता है, ये तफसीलात है, अब मैं आगे नहीं अर्ज करना चाहता। बहरहाल तो जब एक टहरनी वापस आए थे, देर काफी हो गई, तो कहने मौला मैंने आपसे कहा था और बिगड़ गए। बहरहाल आप जानते हैं सारी कौमें हमारे मुसलमानों की जज्बाती तो होती है, तो वो बिगड़ गए। कौन कहने मौला आपने कहा था बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, जो उसने वक्त दिया था उस वक्त पर नहीं आई। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा घबरा नहीं, वो आती होगी। लेकिन जब एक मतलब वो आई तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे अपने अंदाज, ये भी एक अलग इल्म है, एक ही बात कहता हूँ लेकिन आज मैं तफसील नहीं करूंगा। मंतिक़ तैर इसे कहा जाता है, नहीं जानवरों की जबान को समझना। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तू क्यों देर लगा, इतनी देर क्यों तुझे हो गई। तो उसने कहा जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो मैंने जंगल के जानवरों में ये देखा कि कुछ लोग मजलिस हुसैन बर्पा कर रहे थे। तो मैंने मौला ये सोचा कि अब पता नहीं वो शिकारी मुझे ले जाके ज़बा कर दे या मुझे आना नसीब हो ना हो, कम से कम मैं हुसैन की मजलिस में तो शिरकत कर दूंगी। इसलिए मुझे देर हो गई कि मैंने हुसैन की मजलिस में शिरकत किया था। उसके बाद आप जानते हैं कि इब्न में तफसील बयान नहीं करना है, लेकिन जानवरों को भी हुसैन के मरने का ख्याल था, जानवरों के भी हुसैन का ख्याल था कि हम हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी बर्पा करें। इसलिए कि तारीख ये बताती है, एक अलग मौजूद, एक एक जुमला में जो आपके सामने कहता हूँ, एक एक चैप्टर है, एक एक बाब है, एक एक फसल है, एक एक किताब है बाकायदा इसके ऊपर कि ये अलग है कि गैर महसूस चीज़ों को एहसास कैसे होता है। और मैं मरना में पढ़ भी चुका हूँ। तो इसके बाद एक मरतबा, ये तो जानवर की बात है, पत्थरों का एहसास था। तारीखें ये लिखती हैं कि हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद जिस वक्त करबला के मैदान में स्याह आंधियां चलने लगी, सूरज पर गहन का पर्दा लग गया, जिस वक्त एक वक्त स्याह आंधियां चल रही थी, सूरज को गहन लगा हुआ था, जमीन करबला को जलजला आ रहा था, तो सिर्फ ये बातें करबला तक महदूद नहीं थी, बल्कि तारीख में ये मिलता है कि जंगलों से जानवरों के आए हुसैन कहने की आवाज आती थी। जानवर जंगलों में इस तरह रो रहे थे कि जैसे मालूम होता था कि उनका बच्चा दुनिया से चला गया है। बल्कि लोगों ने ये देखा कि समंदर की मछलियां समंदर से मुंह निकाल के जिस दर्दनाक अंदाज से रोया करती थी कि सारी फिजा जो थी वो दर्दनाक थी। जिस दरख्त, अक्सर दरख्तों की डालियां तोड़ी जाती थी तो उसे खाला ताजा खून टपकता था। इस तरीके से हुसैन इब्न अली की शहादत का असर पूरी कायनात में था। इसीलिए हुसैन इब्न अली ने खुद अपनी जबान से अपना नौहा पढ़ा है हदीस में, अना कतीलुल अबरा लम यस्कुर इंदल मोमिन, मैं तो वो कुश्ते अबरा हूँ कि मैं वो कुश्ते अबरा हूँ कि मोमिन के सामने मेरा जिक्र नहीं किया जाएगा मगर ये कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मुझे याद करके वो रोने लगेगा, उसका दिल भराएगा। इलाही व सय्यदी व मौलाई परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हम जो दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमाओ। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता शब जुमा परवरदिगार जुमला गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमाओ। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता अपने रहमत के नुज़ूल में इजाफा फरमाओ। परवरदिगार हमारे तमाम बिगड़े हुए कामों को बना दे। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो रोज़गार के लिए परेशान है उसको बाइज़्ज़त रोज़गार मुहैया फरमा। परवरदिगार जो रोज़गार से नहीं लगे हुए हैं परवरदिगार उनको जल्द अज जल्द रोज़गार मुहैया फरमा, और जो रोज़गार से लगे हैं परवरदिगार को रोज़गार में इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फरमा, उनके रोज़गार में तरक्की अता फरमा, तो सारे तिजारत को फ़रोग़ अता फरमा। परवरदिगार इस पुराशोर दौर में हर काम के लिए सही फैसला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अक़्ल व शऊर अता फरमा, तफ़क्कुर के साथ अहकाम दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार के महफूज़ ये क़र्ज़ को अदा फरमा दे, जो बीमार उन सबको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा, दुनिया से जा चुके के दर्जात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते ज़ामिन के सबके में शिकायत है जहाँ जहाँ हों उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे उलमा मराजी के साथ हमारे सरों पर कायम दायम रख, हमारी कौम को इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ अता फरमा, क़यामत ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके ग़ुलाम में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।